اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے اس سورت کی آخری آیات یعنی آیت نمبر 107 سے لے کر کے آیت نمبر 110 تک تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، کل کے درس میں آپ کے سامنے واضح کیا گیا، بتلایا گیا کہ جو لوگ اپنی کوششوں کو دنیاوی زندگی کے لیے کھپا دیتے ہیں اور بھولے سے بھی آخرت کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو دنیا کے اندر نیکی کے کام کو عام طور پر دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے بارے میں فرمایا کہ ان کا بدلہ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین یا اللہ کے رسولوں نے جو دین روئے زمین پر پیش کیا ان کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے انجام کو بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں اور اسی ایمان کی روشنی میں نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ان کے حساب و کتاب کے بعد جنت الفردوس کے باغات سے ان کی مہمانی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کو انجام دیے۔ یہاں پر میں آپ کو بتلا دوں کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال یہ ضروری ہے۔ کوئی آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ عمل سے بالکل کورا ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، 2 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 1 وقت کی نماز کو چھوڑتا ہے، یا دوسرے نیک اعمال کو انجام نہیں دیتا ہے، تو اس کے ایمان کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نیک اعمال بالکل وہی ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں۔ بزرگوں کی باتوں کو نیک عمل نہیں کہا جا سکتا ہے، بزرگوں کے ان طریقوں کو جو کتاب و سنت سے میچ نہیں کرتا ہے وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا ہے، یا اپنے طور پر کوئی دین اور کوئی مذہب بنا کر کے اور اپنے طریقے پر عبادات کو ایجاد کر کے اگر کوئی رات بھر نماز پڑھتا ہے بیکار کی، تو پھر وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ نیک عمل وہی ہوگا جس عمل کے اوپر قرآن اور حدیث کی مہر لگی ہو، جو عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے میچ کرے وہی عمل نیک عمل ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کو انجام دیے، ایسے لوگوں کے لیے جنت الفردوس یعنی فردوس کے باغات سے ان کی مہمانی ہوگی۔ فردوس جانتے ہیں، جنت الفردوس ہے، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے۔ وہاں کے باغات، وہاں کے جو درخت ہوں گے وہ بڑے گھنے ہوں گے، اس باغ کا جو منظر ہوگا وہ بڑا ہی ایکسائٹڈ ہوگا، آدمی دیکھ کر کے ایک دم حیران ہوگا، کیونکہ اس کو کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ اتنی خوبصورتی ہوگی، اتنی نعمتیں ہوں گی، اتنے آرام ہوں گے، اتنی آشائشیں ہوں گی کہ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا نقشہ کھینچا ہے۔ انسان اس کو غور سے پڑھے گا تو جتنی مرتبہ پڑھے گا اس کے اندر اس کو نیاپن محسوس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جنت الفردوس کے باغات سے مہمانی ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو، آپ صحیح البخاری اٹھائیے، کتاب الجہاد اٹھائیے، باب و درجات المجاہدین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کو انجام دینے والے ہیں، ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے شفٹ ہونا نہیں چاہیں گے۔ ابھی دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا گھر مل جائے، ذرا سا اچھا ہو، دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہو، آدمی نہیں چاہتا ہے کہ وہاں سے دوسری جگہ جائے،
وہاں کے باغات کو دیکھنے کے بعد، اس کے اندر انٹر ہو جانے کے بعد آدمی بالکل نہیں سوچے گا کہ وہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے منتقل ہونا نہیں چاہیں گے، شفٹ ہونا نہیں چاہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی سمندر ہے، ان کے اندر جو پانی ہے اس کو روشنائی بنا دیا جائے، سیاہی بنا دیا جائے۔ فاؤنٹین پین کے اندر سیاہی ڈالا جاتا ہے اور اس سے لکھتے ہیں، یا پچھلے زمانوں میں جو ہے لکڑی کے قلم کو بنایا جاتا تھا اور سیاہی میں ڈال کر کے، روشنائی میں ڈال کر کے اس کو لکھا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں سب کو سیاہی بنا دیا جائے، روشنائی بنا دیا جائے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کلمات سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارنامے جو بالکل ان لمیٹڈ ہے۔ اللہ کے کارنامے ہمیشہ ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اس میں وسعت ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ جبکہ سمندر اور اس کی جو پانی ہے، سمندر کے اندر جو پانی ہے وہ کیا ان لمیٹڈ ہے؟ چاہے کتنا بھی پانی کیوں نہ ہو سمندر میں، وہ ان لمیٹڈ نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ قیامت آئے گی، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کائنات، جو کارنامے ہیں اور قدرت کے جو کرشمے ہیں وہ ان لمیٹڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارناموں کو لکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، یہ سمندر کی جو روشنائی ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارنامے ختم نہیں ہوں گے، جو کہ ہر آن ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارنامے میں وسعت ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ابھی پرزنٹ دنیا کے اندر جتنے سمندر ہے اور اس کے اندر جتنے پانی ہے اتنا اور لا دیا جائے پھر بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری ہی طرح سے انسان ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے، شریعت میرے اوپر نازل ہوئی ہے اور شریعت مجھ سے تم تک پہنچ رہی ہے۔ مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا تنہا معبود ہے اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دراصل یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا جواب دے رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح سے انسان ہے، رسول تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کے اوپر اعتراض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجیے کہ میں انسان ہی ہوں، جیسے تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، تم بھی زندہ ہو میں بھی زندہ ہوں، تم بھی سانس لیتے ہو میں بھی سانس لیتا ہوں، تم بھی کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، تمہارے بھی ضرورتیں ہیں میری بھی ضرورتیں ہیں، تم بھی شادیاں کرتے ہو ہم بھی شادیاں کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر وحی نازل فرماتا ہے۔ دراصل یہاں پر آج کے ڈیٹ میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہتے نا نور ہے، نور من اللہ ہے، نور من نور اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بیان میں کئی ایسے بیانات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا کہ میں بھی تمہاری طرح سے انسان ہوں، تم سے بھی بھول چک ہوتی ہے مجھ سے بھی بھول چک ہوتی ہے۔ صحیح البخاری اٹھائیے، صحیح البخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں کمی بیشی ہو گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کے لیے کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی نیا حکم تو نہیں آیا ہے، لیکن بتاؤ کہ کیا نماز میں کمی بیشی ہوئی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ دیکھو جس طرح سے تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، جس طرح سے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، لہذا اگر میں کبھی بھول جاؤں تو مجھ کو یاد دلا دیا کرو، اور دیکھو تم میں سے کوئی اگر نماز کے اندر اس کو کنفیوژن ہو جائے تو یقین کو سامنے لائے، اور جتنے رکعت پہ یقین ہو اس پر وہ اڈگ ہو جائے،
اور پھر آگے اپنے رکعت کو وہ پورا کرے اور بعد میں 2 سجدہ سہو کر لے۔ محترم سامعین کرام، ایک اور روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی اپنا جھگڑا لے کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی اور فرمایا، سمجھایا کہ دیکھو جس طرح سے تم انسان ہو ویسے ہی میں انسان ہوں، تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر کے آتے ہو، اور 2 آدمی ہوتا ہے، اس میں سے ایک آدمی کو بڑا اچھا بولنے آتا ہے، ہوتا ہے نا دنیا کے اندر بڑا اچھا بولنے والے، سچ کو جھوٹ کر دیتے، جھوٹ کو سچ بنا دیتے ہیں، سچ کو جھوٹ بنا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے سماج و معاشرے میں بھی ہوتا ہے، بولنے کا ایسا ٹیکٹس ہوتا ہے، ایسا ہنر ہوتا ہے کہ جھوٹ کو سچ بنا دیں گے، بڑے عقل مندی سے بولیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا کر کے جھوٹ کو سچ بنا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے 2 آدمی آتا ہے، دونوں اپنا اپنا جھگڑا لے کر کے آتا ہے، ایک آدمی کو بولنے کا بڑا اچھا ہنر ہوتا ہے، وہ اپنے چرب زبانی سے باطل کو حق ثابت کر کے حق اپنے فیور میں کر لیتا ہے، اور میں حق کا فیصلہ اس کے درمیان اس کے لیے کر دیتا ہوں۔ تو یاد رکھو، اگر کوئی اپنے بھائی کا حق مارتا ہے اور بڑے ہی چالاکی سے اپنے بھائی کا حق لیتا ہے تو وہ جہنم کی آگ اپنے حق میں کر لیتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے کیا معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو دونوں جو جھگڑا والا آتا، دونوں کی حقیقت معلوم ہو جاتی کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے بھی تھے۔ دراصل یہ دونوں حدیثیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اس روئے زمین پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے مرتبے سے اٹھا کر کے پتہ نہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح سے انسان ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین ہے۔ کائنات میں، انسانوں میں، بلکہ تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسان ہے۔ نہیں، انسان ہے لیکن مرتبہ سب سے بلند ہے اللہ کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میں تمہاری طرح سے انسان ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، لہذا جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے قیامت کے دن، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال انجام دے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یعنی جو یہ یقین رکھتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں مجھ کو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو سب سے پہلے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور پھر نیک اعمال کو انجام دے، عبادت کے طور پر بھی اور اپنے معاملات میں بھی نیک اعمال کو انجام دے۔ اور جو عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، جس کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، ان عبادتوں کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہ کرے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الکہف ہمارے سامنے آج مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کی روشنی میں جو نصیحتیں ہمارے لیے ملی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ سورۃ الکہف نصیحت کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت سے ہمیں جو جو نصیحتیں فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہم کو غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔